اور اس وقت کی بیحد اہم خبر آپ کو دے دیں، سدرا انکاؤنٹر اور راجوری دہشت گردانہ حملے پر سوال۔ محبوبہ مفتی نے ماہانہ میگزین اسپیک اپ میں اٹھائے ہیں سوال، ساتھ ہی ساتھ جماعت اسلامی پر پابندی پر لے کر بھی ایس آئی اے پر نشانہ سادھا ہے۔ سدرا انکاؤنٹر میں 4 دہشت گرد مارے گئے تھے۔ راجوری میں فوجی اسٹیشن کے باہر 2 شہری ہلاک ہوئے تھے اور اسی پر محبوبہ مفتی نے ماہانہ میگزین اسپیک اپ میں سوال اٹھائے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جماعت اسلامی پر پابندی کو لے کر ایس آئی اے پر بھی محبوبہ مفتی نے نشانہ سادھا ہے۔ تو اس وقت کی بیحد اہم خبر، سدرا انکاؤنٹر اور راجوری دہشت گردانہ حملے پر پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے سوال اٹھائے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت ہمارے ساتھی شبیر میر۔ شبیر، محبوبہ مفتی نے ایک بار پھر سوال اٹھایا ہے، تفصیلات آپ سے چاہیں گے۔ دیکھیں ہنا، یہ ایک نیوز لیٹر نکلتا ہے پی ڈی پی پارٹی کا سپیک اپ کے نام سے، اس میں یہ چیزیں، حالانکہ یہ چیزیں محبوبہ مفتی پہلے بھی بول چکی ہیں، لیکن تازہ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے سوال کھڑا کیا ہے ایک سدرا انکاؤنٹر کو لے کر۔ سدرا میں جو انکاؤنٹر ہوا اس کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ اگر یہ انکاؤنٹر تھا تو، یعنی دونوں طرف سے وہ سرکار کو نشانہ، ایک تو وہ انکاؤنٹر پہ شبہات کا اظہار کر رہی ہیں کہ کیا یہ واقعی انکاؤنٹر تھا، اور دوسرا یہ بھی پوچھ رہی ہے اگر یہ انکاؤنٹر تھا تو پھر سرکار جو دعوے کرتی ہے کہ انہوں نے کم کیا ہے یا ملیٹنسی ختم کی ہے، وہ بھی پھر صحیح نہیں ہے۔ دوسرا جو راجوری کے تعلق سے انہوں نے یہ کہا کہ جو کل جو دہشت گردانہ حملہ ہوا اس سے پہلے جو وہاں پہ الفا گیٹ پہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 عام شہری مارے گئے تھے، جس پہ پہلے آرمی نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹیررسٹ فائرنگ میں مارے گئے، اس کے بعد اس پہ ایک چھان بین چل رہی ہے، اس کا ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا ہوا تھا بعد میں، اس کو لے کے سوال کھڑے کیے گئے ہیں۔ وہ ایک طریقے سے سرکار کو گھیرنا چاہتی ہے دونوں طرف سے، ایک یہ کہ کیا اگر سرکار جو دعوے کرتی ہے امن قائم کرنے کے وہ صحیح ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پھر یہ انکاؤنٹر کیسے ہوئے، کل جو دہشت گردانہ حملہ ہوا اس کو وہ جوڑ رہی ہیں، جو الفا گیٹ پہ جو 2 لوگ مارے گئے تھے، وہ دراصل وہ اس طریقے سے پوچھنا چاہتی ہے اگر وہ تب دہشت گرد تھے تو پھر یہ انکاؤنٹر کیسے، یہ دہشت گردانہ حملہ کیسے ہوا، ایکشن تب سے کیوں نہیں ہوئی۔ دوسرے طریقے سے وہ سدرا پہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ کیا یہ واقعی انکاؤنٹر تھا۔ یہ جو یونیک آئی ڈیز کو لے کے انہوں نے سوال کھڑا کیا ہے کہ جموں کشمیر کو خاص طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اب الگ سے آدھار کارڈ کے بعد یونیک آئی ڈی مانگ رہے ہیں، اس کے بعد لینڈ گرانٹس پہ وہ پہلے بھی بول چکی ہیں، ہم نے ان سے بات بھی کی تھی تب۔ یہ جو پورے ایشوز محبوبہ مفتی اٹھا رہی ہے، یا کنن پوشپورہ میں جو ایک شخص جسے آرمی نے کہا تھا کہ انہوں نے وہ ساتھ لے گئے، لیکن بعد میں یہ کہا گیا تھا پولیس کی طرف سے کہ وہ شخص جو ہے وہ فرار ہوا، گرفت سے، آرمی کی گرفت سے فرار ہوا، اور اس کے لواحقین تھے، اس کے جو گھر والے ہیں، اس کے خاندان والے، انہوں نے یہاں بھی سری نگر میں بھی پروٹیسٹ کیا۔ یہ سب چیزوں کو لے کے محبوبہ مفتی دراصل سرکار کو نشانہ بنا رہی ہے، اور وہ سیدھے واجپئی کی جو ڈاکٹرن ہے اس کا حوالہ دے کے کہہ رہی ہے کہ جو پریزنٹ ڈسپنسیشن ہے، جو ابھی کی سرکار ہے، جو مرکزی سرکار ہے، وہ ایسا نہیں کر رہی ہے۔ ان کے کاموں پہ سوال جماعت اسلامی کو لے کے وہ کہہ رہی ہیں کہ جو ایس آئی اے کی کاروائی ہے، جو پراپرٹی اٹیچمنٹس ہے، جس کو ہوم منسٹر کہتے ہیں کہ جو ایکو سسٹم یہاں پہ ٹیرر کا ہے وہ ختم کرنا ہے، اس پہ سوال اٹھا رہی ہے کہ کس طرح یہ، جب ہماری بھی ان کے ساتھ کئی بار بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کے مطابق جو غیر آئینی طریقے سے جو چیزیں ہوتی ہیں، قانون کی رسائی لوگوں کو نہیں مل رہی ہے، ایک ہی طرف سے کاروائی ہوتی ہے، دوسرے فریق کو یہ جاننے کا موقع، بتانے کا موقع نہیں، صفائی دینے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے، وہ اس پہ بھی سوال اٹھا رہی ہیں۔ اور سدرا انکاؤنٹر پہ تو ظاہر سی بات ہے، ایک بڑی بات اس طرح کا کہنا کہ یہ کیا واقعی انکاؤنٹر تھا، تو یہ ایک بڑا سوال وہ کھڑا کر رہی ہیں، اور اس طرح وہ نہ صرف اپوزیشن پہ بلکہ سیکیورٹی فورسز کی کاروائی پہ بھی سوال اٹھا رہی ہیں۔ شبیر، اس سے پہلے بھی ہم سابقہ میں دیکھتے رہے ہیں کہ اس طرح سے وہ بیانات دیتی رہی ہیں، اور اس کے اوپر بھی سیاست بھی خوب ہوتی رہی ہے۔ چونکہ آپ لگاتار وہاں پر موجود رہے ہیں تو آپ اس بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات آتے رہے ہیں پہلے بھی محبوبہ مفتی کی جانب سے۔
देखिए हिना, उनके बयानात जब वो सरकार से बेदखल हुई हैं, जब सरकार टूटी और 2019 के बाद जब 370 टूटा, उसके बाद से उनकी एक बहुत एक्सट्रीम लाइन है इन चीजों को लेके। वो बिल्कुल नहीं मानती हैं कि जो सरकार यहाँ कार्रवाइयाँ करती है, यहाँ पुलिस जो कार्रवाइयाँ करती हैं, चाहे वो एंटी टेरर कार्रवाइयाँ हों, चाहे वो इस तरह की जो सिविलियंस को लेके हों या जमात इस्लामी को लेके हों, उनकी एक अलग राय है जो हुकूमत का अभी तक का आज की तारीख में जो लाए अमल है उसके बिल्कुल बरक्स है, उसके बिल्कुल खिलाफ है। तो वो कई मामलों पे बोलती रही हैं, जैसे अगर कई पुलवामा में एक शख्स मारा गया, पुलिस ने कहा कि वो फायरिंग के दौरान मारा गया, फायरिंग की बीच में आया, उसमें क्रॉस फायरिंग में मारा गया, तो उनकी अलग राय थी। उनका कहना था कि ये ऐसा कैसे हो गया। तो सवालात वो सिक्योरिटी को लेके पहले भी उठा चुकी हैं, इनकाउंटर्स को लेके एक तरीके से अपनी उनकी जो पूरी अब सियासत है वो इन चीजों को लेके है कि जो चीजें यहाँ 2019 के बाद से हो रही हैं उनके मुताबिक वो बिल्कुल सही नहीं हो रही है, और इसी को लेके उसी की एक कड़ी के तौर पे। लेकिन सिद्रा का मामला जो सामने आया है, सिद्रा के बारे में जो वो शुबहात का इजहार कर रही है, ये एक नया है जो उन्होंने उसके इनकाउंटर के बाद नहीं कहा था। इस न्यूज लेटर में सामने आया है कि अगर ये उनके मुताबिक इनकाउंटर था तो इसका मतलब ये है कि वो सवाल खड़े कर रही हैं जो इतनी बड़ी कार्रवाई है जिसको पुलिस और जो सिक्योरिटी दस्ते हैं वो इतनी बड़ी कामयाबी मानते हैं, उस पे आप सवाल खड़े करते हैं। तो अब ये एक्सट्रीम पे पहुंच गया है। कोई रिएक्शन उनके इस स्पीकअप में जो सवाल उठाए हैं उसके बाद अभी तक सामने आया? देखिए हिना, ये जो इनका न्यूज़ लेटर है ये आमतौर पे इंटरनल होता है, उन्होंने अपनी एक उनका ग्रुप है उस पे शेयर किया है। अभी तक तो इस पे रायजनी नहीं करते। अगर आप कश्मीर की बात करें तो मैं साफ बता दूं आपको कि यहाँ पे कुछ एक पार्टियों को छोड़ के मैं आपको सीधे बता दूंगा, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी, वो दो लोग उनके खिलाफ मतलब उनके बयानों के बरक्स बयान देते हैं। उनकी अपनी एक अलग राय है इनको लेके, इन चीजों को लेके। लेकिन बाकी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वो इस पे बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो अभी PAGD में उनके साथ भी हैं। वो इस पे एतराज करेंगे। अगर आप उनको माइक दे दें, उनसे सवाल भी पूछें तो वो एतराज करेंगे, या फिर अगर इस तरह के आप चाहें उनसे वो कि इन मौज़ूआत पे बोलें तो वो बचना चाहेंगे इन मौज़ूआत पे, क्योंकि सियासत है तो एक पार्टी दूसरी पार्टी जो बिल्कुल शब्बीर और बेहद अहम खबर के लिए जिस तरह से आपने यहाँ पर तमाम चीजों को बहुत ही वजाहत के साथ बयान किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जानकारी के लिए।